हेलो। یہ تو صاحبہ سید اللہ کے ہیں. صاحبہ ہیں. اچھا اچھا اچھا. تو جی صاحبہ. جی بہن جی جی، محترمہ فرمائیے. ہاں یہ جی بہن جی سب نے کو 2-3 ہوم ورکس لیے تھے کل. سب کو ہلو. ہاں پرسوں جی انہوں نے جی 2-3 ہوم ورکس لیے تھے سچ والا جی. جی اور ہوم ورکس تو آپ ان لوگوں کو دیتے ہو جو زیادہ قرآن اور حدیث کو نہیں جانتے، ان کو دیتے ہو. تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں حدیث قرآن کو زیادہ نہیں جانتی، اس لیے آپ نے مجھے ہوم ورک دیا. اسی لیے دیا نا کیونکہ آپ نہیں جانتی تھی تو آپ کو دکھایا نا. تو آپ کو ان کے ساتھ مطلب وہ کرنا تو آپ چاہیے نے نا، ویریفائی جو کیا؟ اسلامک آپ اسکالرز وہ وغیرہ. ہاں ہاں تو آپ نے ویریفائی کیا؟ ویسے آپ امیر حق کے ساتھ ڈیبیٹ کیوں نہیں کرتے ایڈم؟ وہ آتا نہیں، بھاگتا ہے کتے کی طرح. جس طرح کتا بھاگتا ہے نا انسانوں سے، اس طرح وہ بھی بھاگتا ہے پوچھ اپنی پچھواڑے کی دونوں ٹانگوں کے بیچ میں ڈال کے. تو میں کیا کروں؟ پھر سے گالیاں شروع کر دی آپ نے. ارے گالی کیسی گالی؟ تو میں نے کل آپ آپ کو دکھائی تھی جو محمد دیتا ہے کہ جاؤ اپنے والد کے پرائیویٹ پارٹ کو، پینس کو چکی مارو. گالی اسے کہتے ہیں. کتا کہنا کہاں سے گالی ہے؟ یہ تو آپ کا اللہ کہتا ہے سب اچھا لوگوں کو کتا، تو یہاں گدھا اور یہاں سارا پہ کا سارا. یہاں پہ اب نبی نہیں ہے نا، میں اور آپ بات کر رہے ہیں، تو کم از کم کیوں؟ آپ تو نبی سلیقے انسان سے نہیں بات ہوتا؟ کرو. نبی انسان آپ نہیں ہوتا گالیاں کیوں دے رہے ہو؟ بھائی؟ باجی آپ کی ہیلو. تو نبی سے بات نہیں ہو رہی، مجھ سے ارے ہو رہی ہے نا. باجی، ارے باجی، آپ نے عامر حق کو دیکھا ہے؟ اس کو سنا ہے؟ جس کا آپ جی جی نام لے رہی ہیں وہ شروع ہوتا ہے جی ماں میں بہن سنا کی ہے. گالیوں سے، ختم کرتا ہے ماں بہن کی گالیوں پہ، اپنے نبی کی سنت کو پورا عمل کرتا ہے. اس کی گالی تو آپ کو سنائی نہیں دیتی ہے نا، کیونکہ وہ حضور کی جیسے ماں باپ کے پرائیویٹ پارٹ والی اور بہنوں نہیں، کے وہ پرائیویٹ پارٹ گالیاں والی نہیں گالیاں دیتا دیتا. ہے. اور اگر میں آپ کو کوئی سی اس کی ویڈیو کھول دوں، اس میں اس کی بے شک بہترین گالیاں نظر آئیں، تو کیا کریں گی؟ اس میں جا کے ایک اس کے منہ پہ چپیڑ ماریں گی؟ وہ لڑکیوں سے بات کرتے ہوئے گالیاں نہیں دیتا، اور اب تو لڑکیوں سے بات کرتے ہوئے اچھا گالیاں دیتا. اوکے اوکے، سب لوگ سن لیں جی. لڑکوں سے بات کرتے ہوئے گالی دی جا سکتی ہے ماں بہنوں کے پرائیویٹ پارٹ کی. لڑکیوں سے بات کرتے ہوئے کتا بھی نہیں کہا جا سکتا. یہ لاجک ہے آپ کی؟ اچھا، میں سچوالا سر کو میں ایک بات، وہ جو علی آیا تھا اس نے ایک بات کی تو میں اس کے جواب دے رہی ہوں، چلے سچ دیتی ہوں والا جی پہلے سے سے. بات کر لیں اب آپ. تو سچوالا جی سر، جو ابھی وہ علی آیا تھا نا، جی 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 تو جو اس جی نے بولیے. بات کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نا، جی تو اس کا مطلب کہ وہ یہ مطلب کہنا چاہ رہا تھا کہ ہاں نبی تھا. یہ تو سچ ہے کہ نبی تھا نا، کوئی نبی تھا. نہیں 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 نہیں، میں جواب خیر دے دوں ٹھیک اس کا ہے. جی، میں جواب دے دوں اس کا. علی بھائی ہے. علی جی جی وہ خود آپ کو جواب دیں گے. انہوں نے السلام جو نہیں، علیکم. کہا تھا وہ خود السلام جواب علیکم. دیں گے. یہ بات تو السلام علیکم بہن، کیا حال ہے؟ مطلب آپ اس بات کو کیا مطلب کہو گے کہ نبی سچ میں تھا یا نہیں تھا؟ آپ سوال پوچھ رہی کیا ہیں تو نبی آپ کو میں تھا یا جواب نبی دوں یا آپ سچا کو تھا؟ نہیں؟ آپ کا سوال کیا ہے؟ نہیں، نہیں نہیں سچا نہیں، نہیں بھئی کہہ دو رہے، سچا تو میں پروف کروں گی، لیکن میں نبی آپ کو سچ میں کوئی تھا میں یا نہیں تھا. بھئی کیا مطلب ثبوت ہے کسی کے پاس مطلب کہ تھا کوئی؟ اچھا میں نہیں دے نہیں، اس کے ایک بعد سیکنڈ جی، میں ایک بتا سیکنڈ. دیتا نبی ہوں، ایک نام کا سیکنڈ کوئی میں جواب بندہ دے دیتا تھا ہوں یا میری بات. نہیں تھا، میں یہ پوچھ رہی ہوں. علی بھائی ایک سیکنڈ رکیے گا. سب سے امپورٹنٹ چیز سب لوگوں نے سنی، ان کی لاجیکل فیلیسی کیا ہے. ان کی نہیں، پہلی میں یہ لاجیکل پوچھ فیلیسی، رہی ایک ہوں. سیکنڈ یار، اور دیدی آواز تو بول کے رکا تو کریں یار. آپ کے ساتھ یہی پرابلم ہو جاتی ہے، رکتی نہیں ہے آپ. بریک لگائیں، بریک لگائیں. لاجیکل فیلیسی یہ ہے کہ یہ آئی ہمارے پاس، اور سب سے پہلے انہوں نے مدعا یہ رکھا کہ آپ نے ہمیں ہوم ورک دیا کیونکہ ہمیں قرآن و حدیث کا نہیں پتا تھا. اب ان کی لاجیکل فیلیسی یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ وہ نبی تھا اور میں پروف کروں گی سچا تھا. جب آپ کو قرآن و حدیث کا علم ہی نہیں ہے تو آپ سچا پروف کیسے کر سکتی ہیں؟ لائک دس از دا اگر میں نے لاجیکل فیلیسی. کر نہیں دیا تو پھر بولو نا. میں یہ بتا رہی ہوں اچھا کہ تو نبی نبی وہ نام کا ہوتا ہے، کوئی نبی بندہ وہ ہوتا تھا ہے، یا نہیں تھا، نبی یہ بول رہے نبی وہ ہوتا ہے جو باپ کے پرائیویٹ پارٹ کو چک کروانے کا، بائٹ کروانے کا، ہو. چکی کروانے کے بارے میں بولتا ہے. اور آپ نے کل اس کی ہوم ورک لیا تھا. اس کے ساتھ نبوت تھی یا نہیں تھی یہ نہیں پوچھ رہی. محمد نام کا کوئی بندہ تھا یا نہیں تھا یہ پوچھ رہی ہوں. میں جواب دے دوں آپ کو جی جی. علی بھائی دیں گے. مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آج سے 1450 سال پہلے ایک محمد نام کا آدمی مکہ نام کے کسی شہر میں زندہ تھا یا نہیں تھا. مجھے مسئلہ اس سے ہے کہ کیا وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے آسمان میں گیا یا نہیں گیا. کیا اس نے اپنی ایک بندی کو اپنا پیشاب کا کٹورا پلایا یا نہیں پلایا. مجھے مسئلہ ہے کہ کیا اس نے 11 شادیاں میں کی یہ یا نہیں سوال کی. سچوالا جی سر سے پوچھ رہی ہوں مجھے کیونکہ بات اس سنیں کے آپ میری، ساتھ آپ میری نے مجھے ڈیبیٹ سوال، ہوئی تھی. مجھے مسئلہ ان چیزوں سے ہے. اگر وہ تھا، کیا پتا اس نے یہ سارے کام نہ کیے ہوں. میں نے تو مان لیا آپ کی بات، ہو سکتا ہے وہ اتنا برا آدمی نہ ہو. ٹھیک ہے، مجھے اس سے مسئلہ نہیں ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتا تھا یا نہیں کرتا. چلے مان لیا ایگزسٹ کرتا تھا، مجھے اس کے ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے.
مجھے مسئلہ اس کی زندگی سے، اس کی سیرت سے، وہ جو دنیا پہ اپنا اثر چھوڑ کے گیا ہے اس سے، اور اس سے مجھے انکار ہے. مجھے اس کی شخصیت کے ایگزسٹنس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہو جیسس کرائسٹ تھا یا نہیں تھا، ہو سکتا ہے ہو، لیکن اب مجھے مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھائی اس کے کرشموں سے کیا اس نے جو میریکلز دکھائے کیا وہ اصلی ہو سکتے ہیں یا نہیں. یا میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں، اوکے. مجھے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ گنیش نام کا کوئی آدمی تھا یا نہیں تھا، مجھے مسئلہ اس سے ہے کہ وہ بھائی اڑ سکتا تھا ہاتھی یا نہیں اڑ سکتا تھا. مجھے اس سے آپ سمجھ رہی ہیں میرا آرگومنٹ کیا ہے؟ مجھے اس کے ہونے سے مسئلہ نہیں ہے، مجھے اس کی سیرت سے، اس کی زندگی سے، اس کے دنیا پہ چھوڑے گئے اثر سے مسئلہ ہے. اب بولیے آگے آپ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کا ایک انسان تھا، یہ تو آپ مانتے ہو نا؟ ٹھیک نہیں، ہے. صلی اللہ علیہ تو وسلم کا میں نام کا نہیں تھا، کوئی محمد نام کا انسان ہوگا. ٹھیک ہے، ہم اچھا کہتے ہیں ایک نا ہمارا سیکنڈ، نبی، ایک دیکھو سیکنڈ، تو علی علی اب علی علی علی، میں سچ والا یو گاٹ جی سر کو، انڈرسٹینڈ. ایک میری سیکنڈ جی، دماغ میں ایک بات آئی، میں اور سچ بی والا جی جی سر رکے کو ذرا، بتانا چاہتی ہوں. پاز کریں، میں ذرا علی سے بات کر لوں آپ سے، نہیں پاز کریں. علی دیکھیں، آپ نے یہاں پہ کہہ دیا محمد نام کا کوئی شخص ہو سکتا ہے. اچھا، علی یہ بھائی علی محمد، بات یار کر رہا تھا. یار صبر کریں یار بھائی، اور بی بی صبر کریں. ایک تو ویسے ہی ہوں آپ نے 13 سال کی عمر میں شادی کر لی، 8ویں ہوں جماعت کے بعد آپ نے شادی کر لی. جس بندے نے آلریڈی 2 بیویاں تھیں ان کے ساتھ شادی کی، 33 سال کا وہ بندہ تھا، اس نے آپ کو گھر کے اندر رکھ دیا. آپ کے پاس بولنے کی کوئی جگہ نہیں ملتی، یہاں پہ آگے آپ بولنا شروع کر دیتے. صبر لینا ذرا. ہاں علی، اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں تو. علی بھائی جی آپ نے اگم بولا جی. محمد نام کا کوئی شخص تھا. دیر از اے پرابلم ان دیر. محمد سر نام ہو ہی نہیں سکتا. محمد ہوتا ہے ٹائٹل، لقب. اٹس لائک اے سر، جس طرح سر ہوتا ہے نا، یعنی اٹس محمد بائی اٹ سیلف از ناٹ اے نیم، رائٹ. تو قرآن کے اندر بھی جو محمد کے لیے جو نام یوز کیا گیا وہ محمد نہیں، وہ احمد ہے. اسمہ احمد، جس کا نام تھا احمد. محمد جس بھی جگہ یوز ہوا ہے آپ اسے ایز اے ٹائٹل یوز کریں. سو ڈونٹ وی کین ناٹ سے کہ کوئی محمد نام کا شخص تھا، کوئی محمد ٹائٹل کا شخص تھا، رائٹ. دیٹ از بیکاز ابو القاسم بھی کہا گیا نا اس کو، اور کتام کا نام بھی اس کا یوز لیا گیا ہے. سو دیر آر سو مینی نیمز فار دس پرٹیکولر پرسن ایون ان دی احادیث کہ اٹس ریئلی ہارڈ ٹو سے کہ محمد واز ایور ہز نیم. مے بی اس نے اتنا ذلیل ہوا تھا ساری عمر کہ اس نے بعد میں اپنے آپ کو محمد نام سے ظاہر کروانے کی کوشش کی تاکہ اس کی عزت بحال ہو سکے. سو تھوڑا سے اپنے سینٹینس کو نا تھوڑا. You're right, you're right, you're ہاں right, you're right. اور میرا آپ تو I understand کہ آپ نے اس کو ری کلیریفائی کیا، ورنہ آپ بھی شاید سمجھ گئے تھے کہ میرا آرگومنٹ کیا ہے. میرا یہ مقصد اس شخصیت کی ایگزسٹنس سے نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس طرح کی کوئی شخصیت ایگزسٹ کرتی ہو اس وقت میں، لیکن کیا وہ سب جو جڑا ہوا ہے اس شخصیت کے ساتھ، اس کا جو دنیا پہ اثر پڑ رہا ہے اس سے مسئلہ ہے، ہاں. اس کی اب علی چھوڑی بھائی ہوئی اس کا، لیگیسی سے مسئلہ ہے. ہاں اب اس کی لیگیسی کا اثر بھی دکھاؤں. یہ جو خاتون ہمارے ساتھ آئی ہیں 13 سال کی عمر میں، انہوں نے ایک ایسے شخص سے شادی کی جو 33 سال کا تھا اور اس کی پہلے سے 2 بیویاں تھیں. یہ اس بندے کی لیگیسی کا اثر ہے کہ یہ جو خاتون ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں 20-22 سال کی عمر ہے ان کی، انہوں نے 13 سال کے عمر میں ایک 2 بیویوں والے شخص کے ساتھ شادی کی، اور ان کو اس کے چوتھی شادی کرنے سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. دس از دا لیگیسی آف دیٹ پرسن. میری بہن اس کو پولیگمی بولا جاتا ہے. صحیح، اس کا مجھے اردو میں مجھے اس کا لفظ نہیں میرا آتا. ایک سوال ہے آپ سے، آپ کے جی خیال میں بولیے. جو مطلب قرآن ہے، جو اس میں اللہ کے بارے میں بتایا ہے، کیا یہ نبی نے خود سے لکھا ہے یا اللہ کا کتاب ہے، یا اس نے خود سے مطلب لکھا ہے یہ کتاب؟ یہ بہت سارے انسانوں نے مل کے 15-20 لوگوں نے مل کے لکھی ہے یہ کتاب بہن میری. واہ، گریٹ اچھا، آنسر. لیکن لکھی تو Awesome. انسان نے ہے، لیکن جو اس میں ہے کہ یہ اللہ کا کتاب ہے، تو آپ کے جھوٹ ہے، خیال میں وہ یہ نبی لوگوں نے نے لکھا ہے، ٹھیک وہ ہے، لوگوں نے میں لکھا ہے. ابھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے. لوگوں نے لکھا ہے نا اللہ کا. اچھا، میں ایک بات سنیں، میری ایک بات سنیں، ٹھیک ہے. آپ میری ایک بات سنیں. ہوں. میں اگر میں آج یہ لکھ دوں کہ میں بہت ہینڈسم ہوں، سنیں میری بات. میری شکل دیکھ رہی ہیں آپ کی کیسے، کتنی منوش شکل ہے میری. لیکن اگر میں آج کسی کتاب میں لکھ دوں کہ میں ہینڈسم ہوں، تو صرف کیا یہ میرے کہنے سے یہ بات اچھی ہو جائے گی کہ میں ہینڈسم ہوں؟ نہیں ہوں نا، مجھے پتا ہے کہ میں نہیں ہوں. اب کسی نے اگر یہ لکھ دیا کہ اڑنے والا کھوتا ہے، کسی نے یہ لکھ دیا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے، کسی نے یہ لکھ دیا کہ کوئی آسمانوں، اب ضروری ہے کہ ہم اسے مانیں بھی؟ ہمارے ماننے ٹھیک کے ہے، ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری تو نہیں ہے اسے ماننا. ٹھیک ہے. ہم جھٹلا میں بھی جو سکتے آپ دیکھ رہے ہو، آپ مجھے تھوڑا سا موقع تو دو. ہیں. جی ایک تو بولیں ایڈم بولیں میری اتنی بہن بولیں. کرتا ہے، پرسنل باتیں بھی مطلب اب میں جواب دیتی ہوں. جی میری بہن پرسنل بولیں. باتیں تب رہیں گی نبی، اگر آپ ہمیں نہ بتاتی ہیں. آپ نے ہمیں کھل کے بتائی ہیں یہ باتیں، اور آپ بڑی پراؤڈ نے ہو کے جان بتائی ہیں. بوجھ کر میرے منہ سے اگلوا لی، آپ نے مجھے الجھا دیا یار اور باتیں میں، ٹھیک ہے، کیونکہ علی آپ بھائی بیٹھے پرسنل اس لیے بات ہو اگر مذاق یہ کے لیے نہ بیٹھے بتاتی ہو تو ہمیں کے پتہ ساتھ. لگتا.
ओपन लाइव स्ट्रीम 5,500 लोग उस वक्त देख रहे थे जिस वक्त उन्होंने बातें बताई सारी दुनिया को. अच्छा तो आई एम प्राउड ऑफ मैंने इट. बताया, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, ठीक है, लेकिन आप चुप से सी बैठो शी इज ताकि मैं प्राउड उसको ऑफ इट. जवाब दूं. अच्छा तो अली, तो मैं आपकी ये बोल मर्जी, रही बस थी बोले. कि नबी के आने से पहले जो नबी का जो मक्की के मुशरिकीन थे वो अल्लाह को जानते थे, लेकिन मूर्तियां वो अल्लाह के साथ, वो इसलिए मूर्तियों को पूछती थी कि ये हमें अल्लाह के करीब करती है, लेकिन वो अपना रब अल्लाह ही को मानते थे. इसके मैं प्रूफ दे रही हूँ. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बाप था वो आप मुशरिक तो नहीं था. पूछती ना मूर्तियों को, आप तो नहीं मूर्तियां पूछती ना. नहीं नहीं, मैं नहीं पूछती. मैं चले सिर्फ ठीक ये है, अभी बात कह रही हूँ कि नबी इस के पे आगे आने से बात करते हैं. पहले भी चले लोग ठीक है, मूर्तियां तो ठीक है. अल्लाह को जानते थे. कि मैं बता रही हूँ आपको. तो ठीक जो है. नबी का बाप जो था वो मुशरिक था, लेकिन उसका नाम जो था वो अब्दुल्ला था, यानी अल्लाह का बंदा. इसका मतलब वो अल्लाह को जानती थे और मानती थी कि अल्लाह अब्दुल्ला को हमारा अरबी में रब. लिखें. अब्दुल्लाह को अरबी में लिखें, कैसे लिखा जाएगा? अब्दुल्ला मैं यहाँ कैसे लिखूं? मैं तो स्पून पर बात कर रही हूँ. मैं लिख के दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं. अब्दुल्लाह को अगर आपने अरबी तो, में लिखा ना, एन बे तो वो दाल अल्लाह लाम ही है. को अपना रब मानती थी, लेकिन मूर्तियों अरे को बीबी शरीक सुनेगी तो करते थे. तुझे पता लगेगा ना. तो इसका मतलब अब्दुल कि नबी के आने से पहले भी उनको यार पता था कितनी कि बड़ी अल्लाह पूरी हमारा है यार रब है, ये. इसलिए उसका अरे नाम बीबी अब्दुल्ला था. अब्दुल्लाह अल्लाह को का लिख. बंदा. अरे लाह का बंदा. इलाह का मतलब पता है आपको? जो लाह आप कलमा लाह पढ़ते लाम हैं, है. माबूद, ला अब्दुल्ला. इलाह. लाह का बंदा, लाह का बंदा, अल्लाह एक अल्लाह ऐसा का बंदा नाम नहीं. है जो सिर्फ अल्लाह के लिए खास है. और बीबी अल्लाह का नाम आज तक लाह का किसी पता और मालूम चीज है का क्या नहीं आपको? हुआ, ये भूल अल्लाह जाओ. का जाती नाम है. कलमे में अरे मोहतरमा, ला इलाहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं. आपको इलाह का मतलब मालूम है जो आप इसमें लफ्ज बोलती हैं, ला इलाह? अली भाई साइड पे चलेगी आपकी बात, रुक जाइए जरा, यहाँ पे गेम डिफरेंट चल रही है. अब अब्दुल श्योर हमीद हमें श्योर. समझ गए हैं, अब्दुल हमीद समझ गए हैं. जी 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 जी. बीबी अब्दुल्लाह आप बोल रही हैं, अब्दुल्लाह नहीं बोल रही. आप बोल रही हैं अब्दुल्ला का या अब्दुल्लाह. अब्दुल्ला का, लेकिन अल्लाह का बंदा इसके माने अल्लाह हैं. का बंदा कैसे? अब्दुल्ला. आप बोल रही हैं अब्दुल्लाह और अब कह रही हैं कैसे अल्लाह का बंदा. बंदे को अल्लाह के, अल्लाह का जाती नाम है मैं वही जो बता आज रहा हूँ. तक और किसी का भी नहीं हो बीबी सका और ना आठवीं होगा कभी फेल, नहीं. और आठवीं फेल. बीबी सुन, ये ले, तुझे दिखाने लगा हूँ कुछ. ये देख सर, ये मेरी स्क्रीन जरा शेयर कीजिएगा. ओके, ये देखें जी, ये आपके सामने लिखाने लगा हूँ मैं. ये जनाब हम लिखते हैं अबद. ओके, ये जरा मोटा नहीं हुआ, एक सेकंड. ओके, अबद दुल पेश डालें यहाँ पे हम, ठीक है. ये नुक्ता डाला, अब्दुल्ला, ठीक है. ये अब्दुल्ला ये बना. अगर आप इसे पढ़ेंगी अब्दुल्लाह तो ये बनेगा. अगर आप पढ़ना है, अगर आपने लिखना है ना अल्लाह पूरा, एन बे दाल और बाद में अल्लाह, तो आप इसे पढ़ेंगी अब्दु अल्लाह, ठीक है. ये फिर आपका अबद अल्लाह बनेगा. नाउ द प्रॉब्लम इज आप बोल रही हैं अब्दुल्लाह, नॉट अबद अल्लाह. जब आप अबद अल्लाह बोल नहीं रही, अब्दुल्लाह बोल रही हैं, तो मुझे ये समझाइए कि ये लाह का बंदा है या अल्लाह का बंदा है. इवन नहीं मगर इसको आदम, इंग्लिश में, इवन जी इसको. मगर आदम, जी सर. हाँ मैं कह रहा था, जो आपने नीचे लिखा है ना, असल में सही इमला यही है. ऊपर वाला जी इमला असल सही नहीं है. सर, आप अरबी के और हिसाब से बोल रहे हैं आजकल की जो कि अब बन चुकी हुई है. मैं इसीलिए आपको पीछे लेके जा रहा हूँ. ये अब देखें, आपने वही काम किया जो हमारे मुसलमान लोग करते हैं. वो इस्लाम जी को इस्लाम के अंदर से देखते हैं. हम जब परसों बैठे हुए थे, कल बैठे हुए थे उधर जयपुर डायलॉग में. नाउ जी लुक एट इट बिफोर इस्लाम. जिस वक्त जी अभी आपकी अरबिक जो है वो कैनोनाइज नहीं हुई हुई, राइट. जी. ये कैनोनाइजेशन ऑफ अरबिक जो लैंग्वेज है, ये हमारे पास कैनोनाइजेशन कब हुई है? जब इस्लाम फैल गया उसके 50-100 साल के बाद. उससे पहले मुझे अब्दुल्लाह को अब्दुल्लाह की तरह लिखा हुआ दिखा दे कोई दुनिया का बंदा, नहीं दिखा सकेगा. नहीं, अब आप जो, डोम ऑफ द रॉक में देखेंगे ना, सुन हाँ, लीजिए कि डोम ऑफ डोम द ऑफ द रॉक रॉक सर. में. जी सर डोम ऑफ जी. द रॉक 7th सेंचुरी में, 7th मोहम्मद के आने के 50 साल बाद बना ना, उससे पहले नहीं है. जो हमारे पास इस हाँ वक्त जी. करंट डोम ऑफ द रॉक है, वो तो उसके बाद भी टूटने के बाद बना, विच इज लाइक द 8th सेंचुरी वन. सो मैं नहीं वही नहीं, कह रहा हूँ. मैं क्या कह रहा हूँ कि डोम ऑफ द रॉक के अंदर जो इबारत है उसमें यही लिखा है नीचे, अब्द के बाद अलिफ लाम है, फिर उसके बाद ला है. जी, सो ये डोम ऑफ द रॉक जी सर कब बना? मोहम्मद के आने के
100 साल के नहीं, बाद डोम ऑफ तक द लिखी। रॉक तो खैर बहुत पहले बना होगा, लेकिन मैं नो नो कहना नो, चाह रहा हूँ कि उस पर दोबारा जो चेक कीजिएगा, इबारत है, आप दोबारा चेक नहीं, कीजिएगा, एडम ये दिस वाज एक दफा रिक्रिएटेड, इट वाज रिक्रिएटेड, इट वाज जी हाँ, डिस्ट्रॉयड एंड उसको रिक्रिएटेड, सो जी हाँ, मैं रिक्रिएशन, वही कहना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली देखिए कि एक रिक्रिएट होने के बाद ही जो है जो इबारत लिखी गई, तो उसमें उसकी इबारत को उसका इमला इसी तरह का है जो नीचे लिखा है, ऐसे ही exactly है। after जी जी Muslims were in power, when the जी Arabic was their language and they infused it in, so यही मैं बताने की नहीं, कोशिश कर रहा हूँ। अब्बासियों से पहले की है ये अब्बासियों से पहले की, उमवियों के दौर का है। और उमवी तो जो है कौन है, वो तो नस्तूरी है, क्रिश्चियन है, वो मुसलमान नहीं है। जी सर, मैं आपको बता रहा हूँ जी कि जो डोम जी ऑफ द रॉक जो सबसे एंड में रिकंस्ट्रक्शन हुआ सर, वो जी कब हुआ है? वो 691 के अंदर हुआ, राइट? 691 या फिर जो है 72 भी कहते हैं। उस पे जो है जो साल है वो इसनेन सबऊन लिखा हुआ है, यानी 72 क्या है वो लिखा नहीं है, सिर्फ 72 लिखा है, फेयर इनफ, इसनेन सबऊन लिखा हुआ है। जी हाँ फेयर इनफ, लाइक सो बेसिकली वो 72 हिजरी हो सकता है, राइट? इट कैन बी 72 हिजरी, नहीं, 72 हिजरी years मैं after नहीं हिजरी, समझता। हाँ, because होगा, there are लेकिन हिजरी confusion का ना। कुछ और मतलब नहीं, हिजरी का कुछ और मतलब भी हो सकता है उस वक्त, क्योंकि 7th सेंचुरी में क्या हुआ था एग्जैक्टली अभी तक हम नहीं जान सके। एब्सोल्युटली, हम जो है अब समझ रहे हैं कि जो है वो हिजरी है, लेकिन हो जी सकता है कुछ और है, हाँ, 72 का मतलब कुछ और होगा जिसको अब बिल्कुल, अभी तक हम डिफाइन नहीं कर पाए। जी हाँ, ये हो आई सकता फुली है। एग्री, बट दैट सच वाली एक मीन्स बात बोलूंगा, कि जो स्टोरी ऑफ मोहम्मद है जी उसके जनाब। कम से कम 70-80 साल के बाद की गेम है ये। 681 मोहम्मद तो 632 में मर हाँ, गया हुआ ना। स्टोरी के बाद की है, ये बात सही है आपकी, स्टोरी के एग्जैक्टली बाद। जी एग्जैक्टली, जी तो स्टोरी के मच जी लेटर की है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। जिस वक्त ये चीज पल भर गई, क्योंकि हमें लाह और अल्लाह मिलता है, अबद के साथ नहीं मिलता उस जमाने से पहले। मोहम्मद के जमाने से पहले 600 ईस्वी से पहले जी हमें अल्लाह का लफ्ज मिलता है, अल्लाह, और अल्लाह जो है दी ला है, जो कि सबसे बड़ा या उनका मून या गॉड है, राइट? जी या हमें जी अबद अल्लाह नहीं मिलता, हाँ, ये दोनों अब्दुल्लाह नहीं मिले मिलता हुए नहीं जी, मिलते, जी ये हमें नहीं मिलते मिलता। हैं मोहम्मद साहब की पैदाइश के मच लेटर ऑन। इवन जो जी मोहम्मद के फादर का नाम अबद और अल्लाह, जिसको अब्दुल्ला अब्दुल्ला बोला जाता है आजकल की लुगत के अंदर, जी प्रोनाउंसिएशन के अंदर, दैट इज आल्सो ए मच लेटर एडेप्टेशन ऑफ इट, जी ठीक है ना? क्योंकि अब्दुल्लाह का जो सपोजिड बाप था, उसने तो अब्दुल्लाह को बुत के आगे जिबा करने की कोशिश की थी, जैसा कि सारी हदीसों में, तफसीरों में लिखा हुआ है और सीरत के अंदर लिखा हुआ है। जो दादा उसका था, जिसने जी मक्का से सब लोगों को हटा के पीछे ले गया था, और परिंदों ने आके हाथियों के ऊपर पत्थर फेंके थे, सूरह फील के अंदर भी, ठीक है ना? तो जी वो उस टाइम पे तो 365 बुत थे, 360 बुत थे मक्का के अंदर, काबा के अंदर। सो यू रियलाइज कि आपको ये जो इतनी बड़ी हिस्टोरिकल ब्लंडर्स हैं इसके अंदर, कि वो अल्लाह को मानते थे, येट हुबाल के सामने, हुबाल बुत के सामने अब्दुल्लाह को, हाउ कैन यू सैक्रिफाइस अल्लाह का बंदा इन फ्रंट ऑफ ए हुबाल बुत? कैसे पॉसिबल है ये? मुझे खुद बताएं आप, दुनिया की किसी भी लॉजिक में बताएं कि अगर अल्लाह सबसे बड़ा खुदा है, तो उसके बंदे को आप हुबाल बुत के आगे सैक्रिफाइस कैसे कर सकते हैं? गिव मी द लॉजिक ऑफ इट। एडम मैं एक बात बोलूं, देखें आपने जितना कुछ समझाया ना, हमें तो समझ में आ गई है। ये आप जिसे समझाने के लिए कर रहे हैं ना, इनसे जरा फीडबैक ले लें, आपको यहाँ तक कितना समझ में आया अभी। ये जो सर वो बहन आ रही 8वीं है, फेल है, उन्हें कैसे पता लगेगा यार? मैं पूछ लें आपको जरा जवाब उनसे। सर देती ऐसा हूँ। ना बोलिए, वो ऐसा मत बोलिए अपने अली भाई और जो है आदम। खैर मोहतरमा को हम मौका देते हैं, वो जो भी बात जी, कहना चाहती हैं, मैं सुन थैंक यू रहा हूँ सर, उनकी बात, थैंक यू सचवाला मैं जी, सुन थैंक रहा हूँ। ठीक है, आप जो भी कह रही हैं हम सुनेंगे। उसके जी बाद जी फिर जो है हमें जो लगता है मुनासिब जवाब, हम उसका जवाब भी देंगे। जी मैं जी यहाँ ठीक और है, एक बात जो है आदम के सामने रखना चाह रहा था, वो ये कि 7th जवाब सेंचुरी में नहीं, आप हमें पहले जो कॉइन्स मिल रहे हैं। आप पहले जी इतना बताएं कि आपको यहाँ तक समझ में कितना आया, जो इन्होंने अभी बताया इन दो भाइयों ने, इसमें से आपको कितना समझ में आया, आपने कितना फॉलो किया है? मुझे देखना है कि आपका ध्यान कितना था, आप सुन रही थी, आप सिर्फ इसका जवाब सोच रही थी इतने सारी देर में। नहीं तो मैं सुन रही हूँ आराम से ना, मैं और क्या काम है, मैं तो इन्हीं को सुन रही हूँ। तो अच्छा आपको ये बात समझ में आ गई है कि उस जमाने से, जिस जमाने की आप बात कर रही हैं, उस जमाने से पहले हमें अब्दुल्ला नाम नहीं मिलता, ये बात आपको समझ में आ गई है? इस पे आप एग्री कर रही हैं? नहीं, इसके साथ मैं एग्री नहीं करूंगी, मैं इसका जवाब दूंगी। अच्छा देखें अच्छा ठीक है अली भाई, ठीक है सच वाला जी कुछ ऐड कर रहे हैं, सच वाला जी।
جی میں کہہ رہا تھا کہ 7th سینچری میں ہمیں کچھ کوائنس ملتے ہیں. ایڈم سیکر آپ سن رہے ہیں میری بات؟ جی اچھا اس پہ جو جی ہے سر بالکل سن رہا ہوں. جو عبارت ہے، ایک تو معاویہ کے ساتھ جو عبارت ملتی ہے اس میں بھی عبداللہ آتا ہے یا رسول اللہ آتا ہے، یا پھر جو ہے اس زمانے کی جو ہے اس میں لکھا لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ کے جو ہے الفاظ ہمیں معاویہ کے ساتھ ملتے ہیں. اچھا اس کے بعد پھر جو ہے اسی زمانے کے آس پاس تھوڑا سا کلیئر جی کرتے ہیں یہاں پہ. جی لیکن آپ کو وہاں پہ پھر اللہ ملتا ہے ونس اگین. عبد جی اللہ جو ملتا ہے وہ 8th سینچری میں کے عبداللہ کوائنس کی کے اندر بات ہے. نہیں کر رہا ہوں. میں ہاں وہ آپ کی 8th بات صحیح سینچری ہے، میں بالکل آپ کی بات سمجھ گیا، میں آپ کی بات جی سمجھ گیا. میں عبداللہ پر نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں اس یعنی جسے املا کہتے ہیں، ہوں جس طرح کی رائٹنگ میں اللہ لکھا گیا اس سے پہلے لا الہ الا اللہ وحدہ آیا ہے. ہوں آپ سمجھے نا؟ تو یہ میں بالکل 7th سینچری کی بات کر رہا ہوں. بالکل اب آگے چل کر یہ چیز جب ڈیولپ ہو رہی ہے تو وہ عبداللہ بھی بن رہا ہے، اور یہ چیز جو ہے ڈوم آف دی راک میں بھی آ رہی ہے، اور پھر قرآن اس کے بعد لکھا گیا. ڈوم آف دی راک کی عبارت کے بعد قرآن جو ہے لکھا گیا. بے تو شک. ظاہر بات ہے ڈوم آف دی راک ہی سے جو عبارت وہاں پر پائی گئی، اس میں کچھ امینڈمنٹ کے ساتھ قرآن کے لکھنے والوں نے یہ الفاظ یا اس طرح کی باتیں قرآن میں شامل کی ہیں. تو یہ ایک طرح سے جو ہے ہم ایوولوشن کہہ سکتے ہیں اس بولی کو. یہ جو ہے یہ بولی جب ایوالو ہوئی، کیونکہ جس وقت قرآن جو ہے بولا گیا اس وقت یہ لکھت کی حالت میں نہیں تھا، قرآن تحریری شکل میں نہیں تھا، صرف تقریر کی شکل میں تھا. ٹھیک ہے، بولنے والے بولتے تھے، اور جب اس کو لکھا جانا شروع ہوا تو اصل مشکل تب پیش آئی. دیکھیں اگر آپ جو ہے عبداللہ کہہ رہے ہیں تو یہ جب بول ہیں تو یہ کسی بھی طرح کے ہو سکتے ہیں، لیکن جب اس کو لکھت کی شکل میں لانا ہے تب جا کر آپ پکڑ میں آ جائیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں سمجھنا. بالکل عبداللہ جب آپ بول رہے ہیں تو یہ بول کی شکل میں تو آپ پکڑ میں نہیں آئیں گے، لیکن جب آپ اس کو لکھنا شروع کریں گے تو چونکہ آپ کے پاس اس کی لکھت کے لیے، یعنی اس بول کو لکھت کے جو ہے قالب میں ڈھالنے کے لیے، لکھت کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے آپ کے پاس نہ تو حروف ہیں اور نہ حروف کو جوڑ کر بٹھانے کے لیے کرسی ہے. آپ سمجھ رہے بات کو؟ دیکھیں عربی بولی جو کہ قرآن کی بولی ہے، یہ اس کی کمزوری کا یہ عالم ہے کہ یہ بولی تو جاتی تھی، لیکن ان کو لکھت کی شکل میں لانے کے لیے ان لوگوں کے پاس حروف تک نہیں، ان کی اپنے حروف نہیں ہیں. ان لوگوں نے حروف کہاں سے لیے؟ ان لوگوں نے حروف کو بورو کیا. وہاں سے ادھار کہاں سے لیا؟ سیریاک سے اور ایرامک سے جو ہے وہاں سے انہوں نے لیا ہے. اور نہ صرف حروف کو لیا ہے بلکہ حروف کو لینے کے بعد میں ان کو جوڑے کیسے ان کو پتا نہیں تھا. بھئی آج کی شکل میں تو ہم جو ہے قرآن لکھا ہوا ہے، ہم جو کوئی لفظ بولتے ہی فوری ہمارے ذہن میں وہ قرآن کی عبارت آ جاتی ہے. لیکن میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جبکہ ابھی قرآن لکھا نہیں گیا تھا، صرف بولا گیا تھا. تو ان لوگوں کے لیے مشکل یہ تھی کہ ٹھیک ہے اگر ہم جو ہے سیریاک سے حروف لیتے ہیں ان کو جوڑیں کیسے؟ کیونکہ عربی کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ایک حرف سے ایک حرف کو دوسرے حرف سے جوڑنا پڑتا ہے. جیسا آپ ایڈم سیکر لکھ رہے ہیں تو اس میں کا ہر لیٹر ایک دوسرے سے الگ ہے. ایڈم کا اے الگ ہے، ڈی الگ ہے، اے الگ ہے، ایم الگ ہے نا. لیکن عربی کا معاملہ ایسا نہیں ہے. جب آپ جو ہے اس کو ایک حرف کو دوسرے سے جوڑتے ہیں تو مشکل کیا پیش آتی ہے کہ ان کو جوڑنے کے بعد میں ان کی شکل کیسے بنے گی؟ ان کی شکل کا بھی کوئی تصور ان کے پاس نہیں تھا. تو یہ معاملہ اتنا کمزور ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن کا اصل بنیاد جو ہے کس قدر کمزور ہے، کتنی کمزور ہے. اب کہنے کو تو ان کے مطلب اتنے بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ اس کی بنیاد پر جائیں گے، اس کی شروعات پہ جاتے ہیں تو جو ہے میں خود بھی بڑا دنگ رہ گیا تھا. جس زمانے میں ان سب چیزوں کی تحقیق کر رہا تھا، بھئی یوں تو ہمارے علماء بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں بھئی اس میں اتنی فصاحت ہے، بلاغت ہے، امکا ہے، ڈھمکا ہے. ارے بھئی ساری فصاحت بلاغت کی کہانیاں بہت بعد میں گھڑی گئی. یہ سارے جو ہے قواعد وغیرہ یہ بہت بعد میں وضع کیے گئے. لیکن میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں جس وقت ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا.
یہ سب کچھ ہونے کے بعد میں اب دوسرا مرحلہ آیا ہے نقطوں کا. انہوں نے حروف بھی لے لیے کہیں سے ادھار, اور ان حروف کو جوڑنے کے لیے کرسی بھی کہیں سے ادھار لے لیے. اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ تھا وہ ہے نقطوں کے اضافے کا, کہ نقطے ڈالے جائیں تو آخر کہاں ڈالے جائیں بھائی. تبت میں تے کے نقطے اوپر ڈالے نیچے ڈالے ان کو پتہ ہی نہیں تھا. تبت کے بے میں نقطہ کو اوپر ڈالنا ہے یا نیچے ڈالنا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے نا, تبت کہنا آسان ہے لیکن تبت کو لکھنا بہت مشکل ہے. میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. یعنی یہ چیز شروع ہوتی ہے وہاں سے. یہ ہوتے ہوتے جب یہ چیز جب ایوالو ہوئی, ظاہر بات ہے عباسیوں کے دور میں ایک بہت بڑا جو ہے ان کے پاس ہر چیز, ایک اصول, قواعد, یہ جو ہے ضوابط, یہ فصاحت, بلاغت کی ساری قصے کہانیاں یہ عباسیوں کے دور میں وجود میں آئے. اس سے پہلے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. تو ایڈم سیکر آپ اصل میں اس زمانے کی بات کر رہے ہیں, میں سمجھ رہا ہوں اس زمانے کی بات کر رہے ہیں, ہے نا ایڈم؟ جی سچ والا جی, آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, بالکل. That is how it is. اور یہی بات ہے نا سر, دیکھیں ہمارے پاس لوگ آ جاتے ہیں اپنے مولویوں سے کچھ ABCD سیکھ کے, لیکن یہ خود ریسرچ نہیں کرتے. ہاں اصل میں ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی جو سے بات کریں. جی سچ والا جی, وہ سورہ مدثر کی. ہاں ایک منٹ, احمد رضوی جی جڑے ہیں جی, آداب سر, آپ کا کمنٹ احمد رضوی دیجیے صاحب. جی آداب جناب, آپ میوٹ ہیں احمد رضوی صاحب. جی آداب, اور تمام دوستوں کو بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے ملنے کا موقع دیا, جوائن کرنے کا موقع دیا. جی جناب. میں اس پہ صرف ایک کامنٹ کرنا چاہوں گا سچ والا جی, کہ میرا خیال ہے کہ آپ کا جو چینل ہے اس کا معیار جو ہے اس کا ایک خاص معیار ہے, اور دوسرے چینل سے مختلف ہیں آپ, اور جو مجھے بہت پسند بھی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ابیوز نہیں کرنا چاہیے, کوئی بھی کالر ہو جیسا بھی ہو, اور اگر مجھے اس کے بارے میں کوئی ایسی بات پتا بھی ہے تو اس کو ڈیروگیٹری وے میں یوز نہیں کرنا چاہیے. بس مجھے یہ بات, جی ہاں میں بھی یہی کہوں گا کہ ہمارے جتنے بھائی ہیں, اب چونکہ بہرحال یہ محترمہ ہیں, خاتون ہیں, ان کی عزت کرنا ہمارا فرض ہے. ٹھیک ہے, یعنی مطلب ہمارے لب و لہجے میں, ہمارے انداز میں ایسا کوئی نہیں ہم کو اپنانا چاہیے جس سے کسی کی یعنی اہانت کا پہلو نکلتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ توہین کر رہے ہیں, لیکن اس کا پہلو نہیں نکلنا چاہیے. جی ابھی ایک کامنٹ بھی آیا تھا جی میرے بھائیوں, میرے دوستوں سے. جی جناب. اب آپ یہ دیکھیں کامنٹ میں پڑھ رہا تھا, ایک کامنٹ آیا کہ پاکستانی جو ہیں وہ عورتوں کی رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں. یہ کسی نے کامنٹ کیا ہے, تبھی وہ ڈائریکٹلی بات کر لیتے ہیں. میرا نہیں خیال ایسی کوئی بات ہے. رسپیکٹ ہر شخص کی ہونی چاہیے, عورت مرد کی کوئی تخصیص نہیں ہے. اور میں پاکستان سے ہوں یار, میں نے تو کوئی ایک ان سے کچھ بھی نہیں. علی صاحب آپ کی بات نہیں ہو رہی ہے, پاکستانی سے بات نہیں. احمد رضوی پاکستانی جو ہے عورتوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں. آپ پاکستان کے دیکھیں میں پاکستان میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. آپ پاکستانی ہیں ایڈم صاحب ایک بات ہوئی ہے, ایک جنرل بات ہوئی ہے پاکستانی. سمپل آنسر سر, مجھے سمپل اسٹیٹمنٹ کا سمپل آنسر دے دیں آپ. میں نے آپ سے سمپل بات کی, اگر آپ پاکستانی ہیں تو کیا آپ پاکستانی ہیں؟ مطلب آپ کو شک ہے اس پہ کوئی؟ نہیں میرے بھائی اگر کرتے ہیں بالکل پاکستانیوں کو شک ہے اس بات پہ, تعلق نہیں ہے نا بھائی. سچورا جی انہوں نے ایک سوال کیا نا, مجھے اس کا جواب تو لے لینے نا ان سے. میں نے سوال نہیں کیا حضرت, میں نے کہا ہے کہ پاکستانی رسپیکٹ کرتے ہیں عورتوں کی, ایسا کچھ نہیں کہ پاکستانی رسپیکٹ نہیں کرتے. پاکستانی عورتوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں آپ کے مطابق, رائٹ؟ بالکل کرتے ہیں, آف کورس. اوکے پرفیکٹ. ناؤ لیٹ می آسک یو اے سمپل کوسچن. آپ کے پاکستان کے اندر آپ مین سٹیز کو چھوڑ کے کسی بھی گاؤں وغیرہ میں چلے جائیں, عورت کتنی مار کھاتی ہے روز کے حساب سے؟ جھوٹ بولا آپ نے, میں پاکستانی ہوں. صبر کرو, میں سٹیٹسٹکس دکھا دوں گا ابھی آپ سب کو, لہذا میرے ساتھ جو نبلی نے کوئی پلیز ایڈم بھائی, ہم جو عبداللہ والا جو سیریاک لینگویج کہاں سے انٹروڈیوس ہوئی وہ چلیں لیٹس گو بیک. اصل ہمارا ٹاپک وہ ہے میرے بھائیوں, میرے پیارے بھائیوں, میں سبھی سے ریکویسٹ کرتا ہوں, میں پرسنلی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ دیکھیں بات کو کہیں اور نہ لے جائیے پلیز. ہم جو ٹاپک پر ہیں اور اس چینل کا جو اصل مقصد ہے, اس مقصد کو ہم اپنے سامنے رکھیں. دیکھیں کوئی اور باتوں میں کسی اور طرح سے اگر ہم پرسنل ہو جاتے ہیں تو یہ ہمیں زیب نہیں دیتا. اصل میں احمد رضوی صاحب ذرا ڈیفرنٹ سائیڈ پہ لے گئے تھے نا, تو جی میرے بھائیوں, میرے پیارے بھائیوں, ہم خود اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتی ہیں. جی بہت سنجیدہ کام کر رہے ہیں, اور ہمیں جو ہے اپنی سنجیدگی کو برقرار رکھنا ہے.
تو ٹھیک ہے اگر کچھ باتیں کسی کا جو ہے جو بھی انداز کے کسی کے الفاظ سے اگر کسی کو جو ہے کوئی دکھ ہوا ہے تو میں پرسنلی جو ہے ان سے جو ہے معافی چاہوں گا. نہیں سچ والا جی، دوسری بات یہ کہ اگر اس چینل سے اگر کسی کو جو ہے کوئی تکلیف ہوتی ہے کسی کو بھی تو کوئی اور نہیں لیکن میں جو ہے معافی چاہوں گا. میں معافی، کیونکہ اس چینل کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے اس وجہ سے. ٹھیک ہے، تو دیکھیے اگر ہم جو ہے چونکہ علمی گفتگو کر رہے تھے، اکیڈمک جو ہے ٹاک ہو رہی تھی، یہ بہت ہی جو ہے ضروری ہے اور اس چینل کا اصل مقصد اصل معیار بھی یہی ہے. تو میرے بھائی آدم سیکر، آپ اسی معیار کو برقرار رکھتے ہوئے جس طرح سے آپ نے جو نقطہ اٹھایا بہت ہی علمی نقطہ ہے، میں اس کی قدر کرتا ہوں. تو برائے مہربانی آپ اسی کو لے کے آگے چلیے، کیونکہ دیکھیں اگر ذرا سا بھی کچھ ادھر ادھر ہو جاتا ہے نا تو ہم بالکل ڈیریل ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی سچ والا جی، پرابلم یہ ہے نا، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے علمی گفتگو پہ رہنے کا، بلکہ اٹس مچ بیٹر. لیکن رضوی صاحب نے آتے ہی ڈائریکٹ پرسنل اٹیکس کیے. چھوڑ دیجیے ایڈم بھائی پلیز. پرسنل اٹیکس کا جواب دینا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر ہر شخص یہ سوچنے لگ جائے کہ جو ہے وہ اس نے یہ بولا میں اس کے جواب میں یہ بولوں گا، پھر اس نے بولا تو بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے میرے بھائیو. ایڈم بھائی نے جو کہا تھا اس زمانے میں سیریاک میں عربی لکھی ہی نہیں گئی تھی اور اس بات کو رجسٹر کیا گیا بات کی لینگویج میں. یہ ٹاپک تھا ہمارا. جی ہاں، اور یہ بالکل یہ ایسی باتیں ہیں آپ کو دنیا کے کسی اور چینل پر نہیں ملے گی. یہ اس کو بہت اہمیت دینی ہے کیونکہ یہاں پر جتنے لوگ آتے ہیں وہ بہت کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. تو ہمیں ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسی جو ہے اسی اسپرٹ کو لے کے آگے چلنا ہے. پلیز میں آپ سب لوگوں سے یہ درخواست کروں گا. جی تو اب ہماری جو محترمہ آئیں اور جو بھی وہ کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے، ہمیں نظریاتی طور پر ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، ضرور ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال یعنی ہم کو ایک جو کہتے ہیں نا کہ ہماری ایک شائستگی کا جو ہے دامن ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا ہے. اپنے لفظوں سے اپنے رویے سے کوئی اس طرح کا اظہار نہیں کرنا کہ جو ہمارے مقصد سے جو ہے بالکل منافی ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سبھی میرے بھائیوں سے. تو یہاں تو محترمہ یہ بتائیے کہ ہم جو گفتگو کر رہے تھے اس پر آپ کا کیا جو ہے جواب ہے یا آپ کیا کہیں گی؟ جی تو سچوالا جی سر، تھینک یو، آپ نے مجھے پھر سے موقع دیا. تو جو ایڈم، ایک بات کہوں گی، پرسنل نہیں جاؤں گی زیادہ، لیکن ایک بات صرف کہوں گی کیونکہ وہ نہیں جاؤں گی نا، بات پہ آ جاؤ آپ. جی پرسنل پہ نہیں جاؤں گی. ایک بات وہ ضروری ہے اس لیے کر رہے ہوں. ایڈم نے کہا کہ یہ 8ویں فیل ہے، تو اسلام میں بہت سے مسلمان سائنسدان بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، وکیل بھی ہے، ٹیچر بھی ہے. ٹھیک ہے، تو بہت سی مطلب ہے جو اسلام کو فالو کرتے ہیں. تو اسلام کا وہ تعلیم سے کوئی، میرے خیال میں مذہب کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بالکل صحیح. دوسرا جواب. جی اچھا دوسرا ٹھیک ہے، آپ جو ہے ہماری جو گفتگو چل رہی تھی اس پر آپ پرٹیکولر اس پوائنٹ پر آپ کا کیا جواب ہے، کیا کہیں گے آپ؟ ٹھیک ہے، میں بتا رہی ہوں. عبداللہ سے شروع ہوگی، اس پہ بتائیے آپ. عبداللہ. جی ٹھیک ہے. تیسرا میں یہ جواب دوں گی. اس نے کہا کہ مولوی سے ہوم ورک کر کے آتی ہے، تو میں سارا دن صرف سٹریمز دیکھتی ہوں، سچوالا جی سر کے اور وہ امروز عالم کے، اور جتنی بھی سٹریمز ایکس مسلم کے ہوتی ہیں میں صرف وہی دیکھتی ہوں. لیکن وہ میری دماغ میں ایک سیکنڈ، میں نے بولا تھا ہوم ورک لے کے گئی تھی، آپ اپنے ملا سے انفارمیشن لے کے آئی ہیں کہ نہیں؟ آپ نے ایک تو پرابلم یہ ہے کہ آپ سنتی بھی نہیں ہے نا، سنا زیادہ کریں. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بولا تھا، میں نے غلط سنا. اللہ نے آپ کو 2 کان دیے، ایک زبان دی ہے، 2 یار کانوں سے تم سنے، ایک دفعہ میں بولیں. موقع تو دو نا ہمیں بولنے کے، پھر جو اتنے لمبے لمبے اسپیچ بولنے غلط شروع ہو پورٹرے نہیں جاتے ہو. کرو، غلط پورٹرے نہیں کرو اور غصہ نہیں ٹھیک کرو. ہے، ایک لفظ ادھر ادھر ہو گیا، ٹھیک ہے، میں ساری کرتی ہوں، لیکن میں مولویوں سے میرا کوئی تعلق، کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں صرف سٹریم سنتی ہوں، لیکن میرے اپنی دماغ میں جو بات میں سوچتی ہوں میں صرف وہی یہاں پر وہ سوال کرتی ہوں اور اس کا جواب میں سنتی ہوں. اگر آپ امروز عالم کے سٹریم دیکھتے ہو تو میں اس پہ بھی جاتی ہوں، وہ بھی اچھی سے مجھے سمجھاتا ہے اور مجھے جواب بھی دیتا ہے، اور بہت اچھی سے مطلب اخلاق ہے اس کے، بہت اچھی سے بات کرتا ہے. چلو یہ تو آپ نے مان لیا کہ ہاں حضور سے بہت اچھا اخلاق ہے باقی سب لوگوں کا. اختلاف کرنا ہے اس سے آپ نے. اچھا ٹھیک ہے باجی، اب اپنے پوائنٹ پہ آ جائیے. آپ نے جو عبداللہ کے بارے میں کہا تھا تو وہ سچوالا جی نے جو کہا وہ آپ کی سمجھ میں آئی بات؟ تو اتنا تو مجھے ہسٹری کا اتنا جو وہ مجھے اتنا علم نہیں ہے،
کیونکہ میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، لیکن میں یہ بات کا جواب دوں گی کہ اس نے کہا کہ وہ کیسے اللہ کو اپنا مطلب بڑا معبود مانتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس کا جواب میں دوں گی، اب سنو آرام سے. وہ کہتی تھی کہ یہ جو مورتیاں ہے ہمارا رب اللہ ہی ہے، لیکن یہ جو مورتیاں ہے یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا ثبوت آج بھی ہمیں ملتا ہے. اگر کوئی کہاں پہ لکھا انسان ہوئے؟ میں کہاں سے کہاں پڑھا آپ پہ نے؟ کہاں پہ لکھا ہے میں نے سنا ہے، کہاں بس سے پڑھا؟ نہیں میں کہاں سے؟ جواب دے رہی ایک ہوں نا. سے آپ جھوٹ بول رہی ہیں. آئی کال یو آؤٹ اے لائر. میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں بی پروف بی دے رہی ہوں نا. آپ نہیں میں نہیں نہیں پروف نہیں دے رہی ہوں. آپ نے یہ بات کہاں سے پڑھی کہ سب سے بڑا اللہ ہے اور یہ ساری مورتیاں صرف اللہ تک پہنچاتی ہیں؟ اس زمانے کے کافر یہ مانتے تھے. گیو می دی ایویڈنس. تو اس شرک کا میں آج بھی آپ کو پروف دے رہی ہوں نا آج بی کے بی زمانے میں. آج کو چھوڑے، آج کو گولی مارے. وی آر ناٹ ایون ٹاکنگ اباؤٹ آج. میں نے مجھے کسی محمد عالم کے مشرکوں کی بات بتائیں. سے سنا ہے، میں نے خود نہیں دیکھا ہے قرآن حدیث میں. کہاں سے سنا ہے؟ میں نے اہل حدیث عالم سے سنا ہے. ونس اگین سو یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ ملاؤں کے پاس جا کے انفارمیشن لے کے آتی ہے اور ان سے ریفرنس بھی نہیں مانگتی. ابھی نہیں نا، ابھی آپ نے بہت بولا پہلے کہ سنا آپ ہے، ابھی بی نہیں. بی صبر کریں، بی بی صبر کریں. ابھی آپ نے بولا تھا پہلے کہ آپ مولویوں کے پاس جاتی نہیں ہیں، آپ صرف ایکس مسلموں کے چینل سنتی ہیں. میں ابھی بہت آپ نے پہلے اپنی سنا بات ہے، کی. ابھی نہیں سنا ہے. ہاں اوکے. تو اب مجھے یہ بتائیے آپ کو کس طریقے سے پتا ہے کہ آپ کے اس ملا نے، اس مولوی نے سچ بولا تھا؟ اس نے کوئی ایویڈنس دیا؟ کیونکہ وہ باقی جو باتیں کرتا تھا وہ سارے قرآن اور حدیث سے مطلب کرتا لیکن ہے، جو اس لیے. مین امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یعنی کہ میں 10 سچ بول کے ایک جھوٹ کا بیج بول دوں اور اس ایک جھوٹ کے بیج کے اوپر میں 10 سچ کو کھڑا کروں، تو وہ اگر وہ مین بیج ہی غلط ہے، اگر مین بیج ہی میں نے سیب کا بویا ہے اور میں کہوں مجھے اس کے اوپر ٹینڈے نظر آ رہے ہیں، تو بھائی جب بیج ہی غلط بویا تو ٹینڈے کیسے صحیح ہوں گے؟ آپ کا دیکھو تو بیج ہی غلط ہے. دی ٹھیک ہے، ایسنس دا بیس از رانگ. چلو یہ یہی تو جھوٹ ملا ہے، کرتے ٹھیک ہے. ہیں. میں نے یہ 1000 دفعہ بات بولی ہے. ملا آپ کو 5 سچ بولیں گے، لیکن وہ 5 کے 5 سچ جو ہے نا ان کے 2 جھوٹوں کے اوپر یا 4 جھوٹوں کے اوپر کھڑے ہوں گے. وہ جو نہیں، وہ جھوٹ ہے تو اس کو پتہ آپ چل فگر ہی آؤٹ کر لو، جاتا ہے آپ نا، کے کوئی 5 کے سچ 5 بولتا سچ ہے ٹوٹ کوئی جائیں گے. جھوٹ، وہ تو پتہ چل ہی جاتا ہے. یہ ویسے تو ہم بی بی پھر ایویڈنس ایسی دے نا. بات نہیں میں ہے، لوگ آئی ایم اندھے کالنگ. اور وہ نہیں ہے. اور بی بی میں نے اسی لیے تو کال آؤٹ کر دیا اس چیز کو. آئی نہیں کالڈ اٹ آؤٹ. بات محترمہ، لیکن یہ میں جواب سیریس دے رہی بات ہوں، آپ ہے. مجھے تھوڑا سا موقع تو جب دے. نہیں جب میں آپ لائیو آج ڈسکشن میں سنیے تو سیبا جی، آپ جب لائیو ڈسکشن میں کوٹ کرنے کے لیے آتی ہیں اور جیسا کہ آپ بتا رہی ہیں آپ سچ والا جی کو سنتی ہیں، تو آپ کو جی پتا جی ہے کہ سچ والا جی ثبوت مانگتے ہیں، ریفرنس مانگتے ہیں، اور ہم سب لوگ ریفرنس پہ بات کرتے ہیں. تو آپ کچھ تو ریفرنس بھی تو دیجئے نا اس کا. تو جب ایک کی بات ختم ہو جائے تو پھر مطلب دوسرا بولتا ہے نا. تو یہ آدم اور سائل یہ تو کسی کو بات کرنے دیتی ہی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، آپ بات تو کیجئے. ٹھیک. میں آپ آج بات کی کریں. میں پروف دے رہی ہوں نا آج کے زمانے میں. اس اچھا زمانے میں تو بات ہم کریں. نہیں تھے لیکن اس زمانے میں تو میں ایمان تو اس پروف دے زمانے رہی کی ہوں. باتوں پر ہی ہے نا. ایمان تو وہیں پر ہے نا. ایمان آج کے زمانے میں کہاں ہے ہمارا؟ میں پروف دے رہی ہوں آپ کو. میں بات کہوں پھر اس کے بعد آپ مطلب بول سکتے ہیں نا. اچھا ٹھیک ہے، بولیے. جی. تو اس زمانے میں اگر کوئی شرک کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ قبر والا جو مردہ ہے یہ میرا خدا ہے. وہ اللہ ہی کو اپنا خدا مانتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے یہ ہماری بات اللہ تک پہنچاتا ہے. یہ جو مردہ قبر میں ہے یہ اللہ تک ہماری بات پہنچاتا ہے. یہ وہ ڈائریکٹ یہ نہیں کہتا کہ یہ مردہ میرا اللہ ہے. اسی طرح بہت سے لوگ جو شرک کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ چیز میرا خدا ہے. وہ کہتا ہے تو یہ میری ہمیں ایک خدا بات کے سنیں، قریب کرتے ہیں. ایک بات سنیں. آپ پھر قرآن کی اس آیت کے بارے میں کیا کہیں گی جس میں اللہ کہتا ہے کہ شہید مرتا نہیں ہے، وہ زندہ ہے، اور اس کو مردہ تصور بھی مت کرو، اور اللہ اسے کھانا پینا بھی دیتا ہے. تو اب آپ اس ہوں آیت جو لوگ شہید ہوئے ہیں وہ تو پھر مردہ نہیں ہے قبر کے اندر، تو ان سے تو مانگا جا سکتا ہے. پھر آپ کیا بولیں گی؟ تو وہ تو دنیا کی زندگی نہیں ہے نا. وہ تو وہ زندگی جو موت کے بعد شروع ہوتی ہے، تو وہ مر گئے ہیں. آپ اس کا مطلب جس کو برزخ کی بھائی زندگی کہتے ہیں. موت کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے وہ والی زندگی جی رہے، اوہو، مطلب مر گئے ہیں نا وہ، آپ یہ کہہ رہی ہیں. لیکن جی قرآن جی کے مطابق تو وہ زندہ جی ہیں. جی قرآن جی کے جی مطابق تو وہ زندہ ہے. آپ انہیں وہ مرا ہوا کیسے برزخ میں تصور کر زندہ ہے رہی نا. ہیں؟ دنیا نہیں، کی قرآن زندگی تو کہاں یہ کہہ ختم، رہا ہے، روح قرآن نکلتے کہاں ہی یہ کہہ رہا ختم ہے ہو کہ جاتی برزخ ہے میں نا. زندہ ہے؟ قرآن کہاں یہ کہہ رہا ہے کہ برزخ میں زندہ ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ تصور بھی مت کرو انہیں مرا ہوا. تو آپ کیسے انہیں مرا ہوا تصور کر رہی ہیں جو شہید ہوئے ہیں، جو پاکستان کے بارڈر پہ لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، یا جو یہ جتنے امام حسین وغیرہ جو شہید ہوئے ہیں، آپ انہیں کیسے مرا ہوا تصور کر رہی ہیں؟ قرآن اس اللہ لیے تو منع کر رہا ہے. میں اللہ منع جواب کر دے رہا رہا ہے کہ آپ نے تصور بھی نہیں کرنا انہیں مرا ہوا. اللہ ان کا خیال رکھتا ہے، اللہ انہیں کھانا پینا بھی دیتا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا بہن. ہوں. جی تو جی اب آپ یہ جی تو مجھے قرآن کے پتہ ہے. خلاف بات کر رہی ہیں. تو آپ قرآن کے جی خلاف چلی گئی ہیں. تو آپ وہ مرے جی ہوئے میں تو نہیں بتا ہیں، رہی پھر وہ تو زندہ ہے. اگر آپ یہ میں کہہ رہی ہیں کہ بتا برزخ کی زندگی ہے تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ برزخ کی زندگی ہے، یہ آپ خود کہہ رہی ہیں. جی
تو اب آپ کیا کہیں گی؟ جی تو میں یہ بتا رہی ہوں کہ کیونکہ اس دنیا کی جو زندگی ہے نا، یہ چاہے شہید ہو یا نبی ہو یا عام انسان ہو، یہ سب کی روح نکلتی ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن نبی جب کی روح قرآن نکل کہہ رہا گئی، ہے کہ ختم وہ ہو گئی، اسی مر گئے مدت، نبی؟ میں نبی جواب نبی دیتی ہوں نا، ہاں میں نبی کی روح جواب ختم ہو دیتی گئی؟ ہوں۔ جی نبی بھی نبی مردہ کی ہے، روح، اس کی روح نبی ختم ہو مردہ گئی؟ ہے؟ مردہ ہے، نبی مردہ ہے؟ اس کی روح جی ختم ہو مردہ گئی؟ ہے، ہم اس کو مردہ آپ مانتے ہیں ایک کیونکہ وہ سیکنڈ ایک سیکنڈ انسان ایک ہے، سیکنڈ ایک انسان سیکنڈ کا ایک ہے۔ سیکنڈ آپ نبی مردہ ہیں تو آپ جی جی نماز پڑھتی ہیں میری بہن؟ نماز پڑھتی ہیں آپ؟ جی میں نماز پڑھتی ہوں۔ تو مرے ہوئے بندے کو سلام السلام علیکہ یا حی النبی کیوں کرتی ہیں اگر نبی مردہ ہے تو؟ جی میں جواب دیتی ہوں۔ دے ذرا یہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے بھائی اللہ یار جو اے بی نبی سی ڈی کا مردہ نہیں پتا ہے اس کو، قبر علی میں یار کس سے پڑا ہے، بات یار کر رہے ہیں اس یار ہم پر لوگ؟ اتنی میں اپنا رحمت ہے ٹائم اور ویسٹ کر رہا ہوں برکت میری ہے بہن، آپ تھوڑا ایگزیکٹلی پڑھ آئی ایم لیں، ڈن، اللہ آئی سے ایم ڈن دعا یار۔ کرتے ہیں نبی کے آپ حق میں۔ تھوڑا پڑھ لیں، آپ تھوڑا پڑھ لیں، میرے آپ کو مشورہ ہے، میری بات سنیں آپ، میرا آپ کو مشورہ ہے، آپ تھوڑا ٹائم لگائیں 4-6 مہینے، آپ کوئی خرچہ کریں، کچھ کتابیں خریدیں، کوئی اپنا ٹائم لگائیں اور کسی کی بات نہ سنیں، میری بھی نہیں سنیں، سچ والا کی بھی نہیں سنیں، خود کتابیں جو صحاح ہے نا، صرف وہ صحاح خرید لیں، قرآن کا ترجمہ خرید لیں، 2-4 تفسیریں خرید لیں، ان کو پڑھ لیں، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، یہ کوئی اتنا لمبا چوڑا کام نہیں ہے، یہ آپ پڑھ لیں اور جی اس میں کے پڑھ بعد رہی پھر ہوں، آپ میرے آئیں۔ پاس ہے، سب ہے، قرآن ہے، احادیث ہے، میں اچھا پڑھتی میں ہوں اپنی اللہ بہن پڑھتی سے ایک سوال کروں گا، جی ہوں۔ جی سن جی لیجئے۔ اچھا دیکھیے بہن، آپ نے یہ کہا کہ نبی مردہ ہیں، جی آپ جی نے یہ میں کہا نا؟ مردہ ہی مانتی ہوں۔ جی اچھا جو ہے آپ یہ کہتی ہیں کہ نبی مردہ ہے، مطلب نبی جی کیا ہے؟ مردہ ہے، نبی یہاں مردہ کی ہے۔ زندگی اچھا ختم ہو اچھا، چکی ہے۔ نہیں یہاں وہاں کی بات نہیں، آپ نے کہا کہ نبی مردہ ہے، ٹھیک ہے؟ جی روح نکل اب گیا ہے، جی دن کا دن آ نہیں گیا ہے، نہیں روح نہیں نکل نہیں گیا نہیں، ہے۔ جی قرآن دیکھیے نبی ادھر کا ادھر نہ معجزہ جائیں، ہے، آپ ادھر قرآن ادھر نہ نبی کا جائیں۔ معجزہ ہے، قرآن زندہ ہے، قرآن نبی کا معجزہ ہے، قرآن زندہ ہے یا قرآن بھی مر گیا؟ قرآن نہیں اصل قرآن میں تو جو ہے قرآن ہے، ہم، قرآن تو انسان نہیں ہے نا کہ قرآن مردہ ہے نہیں یا سنیے زندہ سنیے، ہے۔ اچھا نبی سنیے، کا دیکھیے بھائی دیکھیے، دیکھیں، موسیٰ جب مرا تو علی بھائی موسیٰ رکیے، جب مرا علی اس بھائی، کا علی بھائی، علی قرآن بھائی سچ اللہ والا کا جی کا سوال کلام ہو ہے، جانے یہ دیجیے، مخلوق نہیں بات ہے جو کہ دیکھیے اس کو ہم میرا ایک کلام پوائنٹ مانتے ہیں۔ ہے، جی میں اپنی بہن سے ایک سوال کر رہا ہوں، آپ جی نے جی یہ سر۔ کہا کہ نبی مردہ ہے، نبی مردہ ہے، اور قرآن میں ان لوگوں کو یہ کہا گیا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ نہ کہو نہیں بلکہ گمان بھی نہ کرو، وَلَا تَحْسَبَنَّ، اور ہرگز ہرگز جو ہے گمان نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون، اور ان کے رب کے ہاں وہ رزق دیا جاتا ہے انہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو شہید ہوئے ہیں، جو اللہ کے راستے میں جو ہے مارے گئے، وہ تو نبی سے بھی زیادہ بہتر ہو گئے، نبی مردہ ہے اور وہ لوگ زندہ ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ جی یا نبی بولیے، شہید ہوئے ہیں آپ کے؟ اس کا مطلب جواب نبی دیجیے کو، محترم۔ جی میں دیکھیے جواب دے آپ نے دوں گی، کہا کہ، جی بولیے جی میں جواب دے دوں گی، مگر جی یہ بولیے، آیت مطلب نہیں مگر اس نہ کا کہیے، آپ مگر وگر نہ شان کہیں، نزول دیکھیں، جو ہے ارے شان یہ نزول کی مطلب بات پھر ادھر ادھر جا کر جو شان نزول تو گھپلے ہیں وہ بھائی۔ ان دیکھیں ہمارے سامنے ایک قرآن ہے چلے جی اپنے جانے دیں، متن کی شکل میں، جی جانے دیں، شان نزول بھی آپ کے ٹھیک ہے، حق میں شان ہے، ایز نزول اٹ کو از ہے، چھوڑے، بولنے میں دیں اس کو۔ جواب دیتی ہوں میں سچوالا جی بتا سر۔ دوں شان نزول آپ کو؟ جی جی یہ آیت کس کو بتانے کے لیے بھیجی گئی تھی کہ اے نبی کس کو یہ کہو بھائی کہ جس کسی کو بھی دیکھیں، اگر آپ کسی ایک شخص سے جوڑیں گی تب بھی وہ شخص آپ کے نبی سے برتر ہو گیا، برتر ہو گیا نا۔ کوئی بھی دیکھیں، نہیں نہیں، پہلی بات تو شان نزول کو میں اہمیت نہیں دیتا، اگر آپ دیتی بھی ہیں، پہلی بات تو ایک ایک آیت کی کئی جو ہے شان نزول ہیں، کئی، اگر ان میں سے آپ ہی کی بات کی کسی لیتے ہوئے اگر ہم کسی ایک شان نزول کو لے لیتے ہیں، تب بھی یعنی اس شان نزول کے جو آپ کی جو ہے من گھڑت شان نزول کے مطابق بھی آپ کا نبی کمتر ہے، اور یہ شخص اور یہ لوگ، بلکہ ایک نہیں کئی لوگ، وہاں پر جمع کا صیغہ ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، قُتِلُوا جمع کا صیغہ ہے، اس کا مطلب وہ سارے لوگ جو اللہ کے راہ میں جو ہے مارے گئے وہ آپ کے نبی سے برتر ہو گئے، نہیں، سپیریئر ہو گئے۔ وہ نبی سے برتر نہیں ہے، میں یہ بتاتی ہوں آپ کو۔ 313 کو موٹیویشن دلانے کے لیے یہ اگر آیت آئی نبی تھی۔ زندہ، سچوالا جی سر، اگر نبی زندہ ہوتا تو قرآن میں نبی کو یہ بھی کہا ہے نا کہ تمہیں بھی موت آئے گی، تو پھر یہ قرآن کیوں کہہ رہا ہے؟ کہاں موت آئے گی؟ کہاں لکھا ہے موت آئے گی؟ قرآن میں لکھا ہے نا، کہاں میں لکھا ہے؟ نکال کر آپ کو بتا سکتی ہوں، ابھی تو مجھے زبانی یاد نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ اس جگہ میں یہ آیت ہے۔
لیکن میں نے نہیں پڑھا آپ ہے, मैं ढूंढ कर नहीं आप निकाल असल में सकती हूँ मसला आपको. ये है कि आपने मौलवियों को सुना है ना, मौलवी तो जो है डंडियां मारते हैं नहीं, मैं जी। मौलवी को नहीं सुना है, कुरान में है, मैंने किसको देखा सुना है, है? मैं निकाल कर बता सकती हूँ आपको अच्छा, आप कि ए नबी किसका तुम्हें भी मौत ट्रांसलेशन पढ़ती आएगी. हैं? आप डायरेक्ट अरबी पढ़ के समझती हैं या किसी का ट्रांसलेशन पढ़ती हैं? और हदीस कुदसी आपने मैं पढ़ी है? मैं उसके ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ जिसको मैं मानती हूँ कि वाकई ये कौन है वो? एक कौन है? आप मानती हैं ना, असल में वहाबी हो सकता है कोई सऊदी दूसरा नहीं उलमा, मानता। अच्छा, सऊदी सऊदी है? उलमा. उलमा आपके नजदीक जो है सबसे बरतर हैं। एक सेकंड, जी सचवाला जी. जी, इसको सऊदी कौन सा आलिम है जिसने उर्दू में ट्रांसलेशन की है? कल आप वही मेरे वही चैनल अरबी पे आलिम इंग्लिश कैसे नहीं पढ़ करेगा? सकी थी, कल आप मेरे चैनल पे इंग्लिश नहीं पढ़ सकी थी, तो इसका मतलब है आप या तो उर्दू की ट्रांसलेशन पढ़ती हैं या आप पश्तो में ट्रांसलेशन पढ़ती हैं। मुझे एक सऊदी आलिम दिखाएं जो उर्दू या पश्तो में ट्रांसलेशन लगाता हो, प्लीज गिव मी द नेम ऑफ वन, जल्दी मेरी से। बहन देखें भाई, देखें आप झूठ नहीं बोलें, देखें क्योंकि आप एक बोलेंगे उसके आगे आपको 10 बोलने पड़ेंगे, सही है? तो ये तरीका नहीं है। आप अगर आप कौन बोल झूठ देंगी बोला ना कि है? आप बोल देंगी ना आपने नहीं किसका देखा है, आपको ट्रांसलेशन नहीं पढ़ती हैं बाजी आप? क्यों, मैंने यहाँ पैसे कमाने हैं झूठ बोलकर? नहीं 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 नहीं, आपने अपना आर्गुमेंट जितवाना है नहीं, ना, मैंने यहाँ पैसे पैसों कमाने की हैं बात झूठ नहीं। आपने बोलकर. कहा कि सऊदी उलमा ना, सऊदी उलमा जो है उर्दू में या जो है पश्तो में तर्जुमा करते हैं कुरान का। उनका सऊदी नाम बता सऊदी दें। उलमा सऊदी करते हैं। उलमा सऊदी हाँ। उलमा करते हैं या नहीं करते, लेकिन उनका जो फिरके नहीं, के लोग हैं वो उर्दू एक में सेकंड, भी एक है, सेकंड, अब वो आप अभी आ गए पश्तो में फिरके भी है, में, अब जिसको आप अहले फिरके में हदीस आ गई। कहते हैं, उसको मैं देखिए मानती हूँ. कहाँ से होते और कहाँ फिसल के, देखिए यही होता है ना, आदमी एक मैं झूठ इब्न बोलता कसीर है पढ़ती तो हूँ, एक झूठ को बचाने के लिए 100 मैं झूठ इब्न बोलने पड़ते कसीर हैं, और पढ़ती हूँ, आप इस वक्त झूठ आपकी नहीं यही बोला, मैं कैफियत है। इब्न कसीर पढ़ती हूँ. जी ओके, जी आ गए मोहतरमा, हम इब्ने आपकी यही कसीर पे। कैफियत है जी। अब अच्छा इब्ने कसीर पे आ गए हम, बेहतरीन। इब्ने कसीर मुझे बहुत पसंद है जी बीबी। अब बताइए, इब्ने कसीर के थ्रू अगर मैं आपको साबित करूं तो क्या करेंगे? साबित करो. साबित करूं? पहले रियादुस सालिहीन के थ्रू साबित करूं कि रियाज अल्लाह सालिहीन मोहम्मद के साथ क्या करता है? डेली जब आप उसे कहती हैं अस्सलामु अलैका हय्युन नबी, तो अल्लाह आपके मोहम्मद के साथ क्या खिलवाड़ करता है पता है आपको? आप बताओ क्या करते हैं? स्क्रीन दिखाइए जी इनको। नहीं, मैं जो कहती हूँ कि अस्सलाम वालेकुम या अय्युहन नबी, तो मेरा खुद जो सोच है, मैं अल्लाह से दुआ मांगती हूँ नहीं कि नहीं नहीं, ए अभी अल्लाह, स्क्रीन पे जो देखिए। नबी कब्र में वफात पा चुके हैं, कबर कहाँ मुर्दा है, है, कबर कहाँ है आप उन वहां पर लिखा है, रहमतें और बरकतें नाजिल तो कर. कबर कहाँ है, मुर्दा लिखा कहाँ है, कहाँ लिखा है ऐसा? ये आपका कब्र अपना अकीदा है जो सऊदी कब्र उलमा ने सऊदी आपके अरब में दिमागों है में ना डाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का. कहाँ कहाँ है, क्या क्या सबूत है वो कब्र में है, वो सबूत है आपके पास? आप मुझे ला तो इलाहा हम इल्लल्लाह तो मोहम्मद मानते हैं रसूलुल्लाह वो का नबी आप था, मुझे वो वफात पा चुका है अरे ना. अरे, आप किसने मुझे कहा आपसे? लोगों ने कह दिया, आपने मान लिया। सच वाला जी, मैं आपने आप मान जिंदा लिया और आप मैं आपने मुझे इसी तरह की गवाही दी, इसी तरह की गवाही दी आपने। गवाही इसे एक से कहते हैं आप मुझे ला जी। इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का तर्जुमा बता दें। आपको इतना सिंपल सवाल कर रहा हूँ मैं, प्लीज इसका सही जवाब दीजिएगा। ला जी इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का तर्जुमा बता दें आप मुझे। जी. नहीं है कोई इबादत के लायक मगर गलत, सिर्फ गलत, अल्लाह. गलत। इबादत के लायक यहाँ पे है ही नहीं। व्हाट इज द अरबिक वर्ड फॉर इबादत के लायक? इलाह का मतलब इबादत के लायक तो होता ही नहीं है। नहीं है कोई माबूद या कोई इबादत के ना लायक. ना ना, इलाह का मतलब होता है खुदा। माबूद भी नहीं है, माबूद भी नहीं है, इलाह का मतलब मैं बता रही माबूद हूँ भी ना, नहीं है। नहीं खुदा। है कोई माबूद मगर एक माबूद अल्लाह. भी उसका तर्जुमा हो ही नहीं सकता। इलाह का मतलब माबूद होता ही माबूद नहीं। खुद अरबी, माबूद खुद अरबी लफ्ज है। अगर माबूद ही कहना होता तो अरबी में यही लफ्ज आ जाता। ये भी है, मैं बता रही हूँ, तीसरी भी मैं बता रही हूँ, नहीं है ला बंदगी का यार, हकदार मगर एक अल्लाह. फिर कितनी कितनी यार आप मैं क्या जलेबी बनाएंगे। अपना सर आप फाड़ लोगों लूं को मैं कहीं पता है जाके? किसको अरबी सही से नहीं आती, इसलिए आप लोग मुझे मतलब नहीं वो तो कर रहे आप हो मुझे ना. फिर एक बात अरबी बताएं, सही से नहीं आती, आपको आती है, आपको नहीं आपको पता, आती है। इसका मतलब आपको नहीं पता कि नहीं, आप जब ला अरबी इलाहा मुझे मोहम्मद आती है, रसूलुल्लाह अरबी पढ़ती हैं मुझे उसका समझ आपको में मतलब आती है, क्या होता लेकिन है? अरबी लुगत मुझे वो नहीं, इतनी इलाह का मतलब ज्यादा वो नहीं माबूद है। आती. नहीं, किसने कहा आपके इलाह का मतलब माबूद है? तो आप बताओ ना, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है? आप बताओ, सही अरे बताओ. माबूद जो है अरबी लफ्ज नहीं है। अगर जो है यही होता कहने का मकसद तो जो है यही लफ्ज आ जाता। ला नहीं, ला माबूद इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह, का ला मतलब ला क्या माबूद, है? ला अगर इल्लल्लाह क्यों आता? ला माबूद मैंने इल्लल्लाह तीन होता ना। तशरीह तफसीर बताए आपको, अगर ये नहीं है तो क्या है फिर? आप बताइए अच्छा मुझे. देखिए, आप जो है कहाँ कहाँ से फिसलते हुए, देखिए सबसे पहले आपने कहा कि आपका नबी मुर्दा है। जी जी, मैं उसको मुर्दा ही बात मानती हूँ. वहां से शुरू हुई थी, और उससे पहले बात थी अब्दुल्लाह की। वहां भी जी जी. बात यानी कहीं से कहीं चली गई। देखिए कहाँ कहाँ हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, सोचिए जरा,
सोचिए जरा, सचवाला जी सर, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं नबी ए नबी तुम भी मरोगे, ये आयत मैं निकाल कर आपको बताऊंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। ठीक है, उसमें ए नबी नहीं है, ए नबी है या नहीं है, लेकिन नबी तुम भी मरोगे, ये ऐसा मरने वाला मैं। सुनिए वो अल्फाज क्या है मुझे पता है, इन्नका लमय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, कि तुम भी जो है मरोगे या तुम भी मरने वाले हो, वो भी मरने वाले हैं, इस तरह के अल्फाज हैं। वहां नबी नहीं है, नबी नहीं है, नबी का लफ्ज नहीं है वहां पर। देखिए बात ये है, आपने कहा कि नबी मुर्दा है, लेकिन कुरान ही के मुताबिक कुरान किसी कुछ और लोगों के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है कि वो जिंदा हैं, और ये भी कह रहा है सिर्फ वो जिंदा ही नहीं है बल्कि लोगों से कह रहा है कि जो है वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, उन लोगों को तुम जो है मुर्दा समझो भी मत, अपने गुमान में भी ना लाओ। बल फिर की और मजीद क्लैरिफिकेशन क्या हो रही है, बल अहयाउन, बल्कि वो सारे जिंदा हैं। और फर्दर क्लैरिफिकेशन, इसमें क्लैरिफिकेशन क्या हो रही है, इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, वो अपने रब के यहाँ जो है क्या है, उनको रिस्क दिया जा रहा है। ये बातें इतनी क्लैरिफिकेशन के साथ इतनी जोर से किसी और के लिए आई हैं, तो आप कह रहे हैं कि आपका नबी मुर्दा है। हाँ, ये जो आयत है ना कि वो शहीद के बारे में कि वो जिंदा है, लेकिन तुम लोगों को शऊर नहीं है, ठीक है। पहली बात ऐसा आयत है ना, नहीं वो तो सूरह बकरा की आयत है, मैं बात कर रहा हूँ सूरह निसा की, सूरह आल इमरान की, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। ये पढ़ते हैं सचवाला जी, ये जो स्क्रीन पे है मैंने एक आयत लाई है, ये आप पढ़ते हैं, मैं अभी इनको इब्ने कतीर ने जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन वजिना बिका अला हाउलाई शहीदा। जी सर, इनको ट्रांसलेशन भी दे दें। जी ठीक है, इसका उर्दू ट्रांसलेशन इनके सामने रखिए, मैं रख देता हूँ। भला इस दिन का क्या हाल होगा जब हर उम्मत में से अहवाल बताने वाले को बुलाएंगे और तुमको इन लोगों का हाल गवाह तलब बनाएंगे, तो मोहम्मद को विटनेस बनाया जाएगा, गवाह बनाया जाएगा अपने उम्मतियों के ऊपर। मोहम्मद तो मर गया, गवाह कैसे बनेगा? भाई क्या क्या गोलगप्पा है कुरान में यार, जो है आप सचवाला जी सर, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो प्लीज, प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे। जी ठीक है, आप मैं आपसे, अच्छा आपको वक्त चाहिए? नहीं, मैं जवाब देने के लिए टाइम मांग रही हूँ, ज्वाइन करवाता हूँ जी, मैं जवाब देने के लिए टाइम मांग रही हूँ। अच्छा सचवाला जी सर, ठीक है, शुहदा के बारे में एक आयत जो कुरान में है, यार क्या उसको आप छोड़ मुझसे देना, अच्छी छोड़ दे, हम उससे आगे निकल गए हैं, नहीं चुप उससे आगे करो निकल ना, गए। मैं सचवाला जी सर को जवाब देना नहीं चाहती हूँ आगे चले गए हम, मोहम्मद साहब आगे भी चले गवाह जाएंगे कैसे ना। बनेंगे? सचवाला जी सर प्लीज अपने चैनल में तो कम से कम बदतमीज को मत बुलाइए प्लीज, हम यहाँ कुछ सीखने आते हैं ना। आप ऐसा ना कहिए, आप ऐसा ना कहिए, ठीक है। देखें, इससे फिर बात जो है फिर बिगड़ जाएगी। अपने लफ्जों पर कंट्रोल होना चाहिए सभी को, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, लफ्जों पे कंट्रोल करना ये हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हम एक संजीदा काम कर रहे हैं। संजीदा काम करते वक्त हमेशा अपने लफ्जों पर कंट्रोल सचवाला जी सर, इंसान आप भी तो है, इंसान अमरोज आलम भी तो है, तो कितने अच्छे से बात करते हैं, लेकिन ये कुछ इंसान से ऊपर ही अपने आप को समझता है ना, इसमें तकब्बुर बहुत ज्यादा है। अल्लाह से भी ऊपर हूँ, तकब्बुर अल्लाह करता है, मैं अल्लाह से भी ऊपर हूँ। और बताइए, मैंने आप मुझे बार बार डिरेल ना करें, क्योंकि आप भाग रही हैं। तब आपकी पता चल जाएगी ना, जब आपको मौत आएगी और कीड़ी खाएगी ना, फिर तुम्हारी तकब्बुर का पता चल जाएगा ना। अल्लाह से मौत ही इंसान को बता देती कि ए इंसान ये ही तेरे औकात है। जब कीड़े खाएंगे कब्र में, क्या है जी, अच्छा कीड़े खाते हैं कब्र में, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। जब कब्र में रूह निकल जाएगी, कीड़े खाते हैं कब्र में, हाँ, जब रूह निकल जाएगी, मेरी मांस बोटी है, उसका स्टेक बना के कोई खा ले, चाहे कब्र में कीड़े खा ले, चाहे उसे जला के राख कर दो, आई डोंट केयर, आई एम आउट, आई एम डन, आई एम फिनिश, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ मीट नाउ, आई डोंट केयर उसके साथ क्या होता है। तो मौत ही नहीं आती। उसका स्टेक बना लो, इस्लाम ने खड़े हैं, जरा सोचिए, उसका बारबेक्यू बना के खा लो भाई। कैसे कैसे अकीदों का मजमुआ है, कैसे कैसे मनगढ़ंत अकीदे जो है इस्लाम के जो है घड़ने वालों ने घड़े हैं, सोचिए जरा।
نہیں असल में सचवाला होता जी ये सर, मेरी ठीक है, मोहतरमा, उसको तो आप मेरी बहन, मनगढ़ंत कह रहे हो। इंसान को जी मौत मेरी आती है बहन, या नहीं आती? आती किसको? है ना, हाँ इंसान को आती है, मौत तो क्या आती है हुआ? ना? हाँ आती है, सभी को आती है मौत। ठीक है, और मौत के बाद कीड़े खाते हैं कि नहीं खाते? तो क्या उसमें क्या मुश्किल है? तुमने कीड़े खाए तो खाने दो, तो फिर क्या यही मुश्किल है? औकात है ना, इंसान, हर नहीं देखिए, इंसान आपके हमेशा। अकीदे क्या है? मैं सुनिए, आपके मुझे अकीदे खुद क्या है? सुनिए, यहाँ बात कीड़ों की नहीं हो सचवाला जी रही, सर, यहाँ मुझे आपके खुद अकीदे ये हैं। सुन लीजिए मोहतरमा, देखिए आपके अकीदे ये हैं कि कब्र में जो अजाब कब्र होता है उसमें जो है नाक सांप होंगे, उसमें बिच्छू होंगे जो डंक मारेंगे, सांप डसेगा, ये सारे अकीदे इस्लाम ने घड़े हैं। इस्लाम के घड़ने वालों ने ऐसे ऐसे अकीदे घड़े हैं कि आप सोचेंगे पढ़ेंगे, लेकिन होता यह है कि मुसलमान इन अकीदों के मानने वालों की आंखों पर अकीदत की पट्टियां होती हैं, उन्हें ना कुछ दिखाई देते ना सुझाई देता है। ये ईमान असल में अंधेरा है, ईमान अंधेरा है। इसलिए हम आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि इस अंधेरे से अकल की रोशनी की तरफ आइए, ईमान नामी अंधेरे से अकल की रोशनी की तरफ आइए, तो आपको दिखाई भी देगा, सुझाई भी देगा। समझिए? हालांकि एक बात सचवाला जी सर कहना चाहती हूँ, जी ठीक है, बोलिए, जी ठीक है, बोलिए, अगर बोलिए। इंसान इतना पावरफुल है ना कि वो नहीं, तकब्बुर करे, ठीक है, किसने कहा मैं कि इंसान पावरफुल है? नहीं, ये दावा किसी का भी नहीं है। नहीं, ये जो तकब्बुर मतलब कहता है कि मैं अल्लाह से भी ऊपर हूँ, मैं इसलिए और ठीक है, तकब्बुर अल्लाह करता की हूँ, तो कोई मैं बता। हैसियत, कोई हकीकत नहीं है ना भाई। देखिए देखिए, मेरी बात सुनिए, कुरान में अल्लाह को क्या कहा गया? इन्नहु लमुह्यिल मौता, यानी उसमें क्या कहें, मतलब वही जिंदा करता, वही जो है मारता है, वही जिंदा करता है, ठीक है, वही मारता है, वही जिंदा करता है। देखिए मैंने अभी एक मक्खी को मारा, ठीक है, मैं कहता हूं कि मैं इसको जिंदा नहीं कर सकता, क्या आपका अल्लाह जिंदा कर सकता है? इसको कर सकता है? आपका अल्लाह इस मक्खी को जिंदा कर सकता है? अगर जिंदा कर सकता है तो मैं इसी वक्त, अभी तकरीबन 3,500 के करीब लोग देख रहे हैं, मैं इस वक्त ईमान लाने के लिए तैयार हूं। मेरे हाथ में एक मक्खी है, मुर्दा है, जिसको मैंने मारा है। क्या आपका अल्लाह इसको जिंदा कर सकता है? कर सकता है तो दिखाओ अभी, मैं अभी ईमान लाने के लिए तैयार हूं, मैं तैयार हूं। कर सकता है? अगर नहीं कर सकता तो आपका अल्लाह से बेहतर मैं हूं, क्योंकि मैं कम से कम ये तो कर सकता हूं। मैं तुम्हारा अल्लाह मार भी नहीं सकता, अल्लाह तो मार भी नहीं सकता। तो हमें कौन मारता है फिर सचवाला जी सर? मैं तो हमेशा जिंदा रहना चाहती हूँ, फिर मुझे बताए ना ऐसा कोई चीज के उससे मैं हमेशा जिंदा रहूं। अल्लाह कहाँ से आ रहा है? ये आपका अकीदा है जो अरबों ने आपके घर के आपके मन पर रखा है। जी जी जनाब। सचवाला जी, टेक्निकली आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन वो कहां पर फंसी है वो मुद्दा देखिए। उन्होंने कहा कि मैं मरना नहीं चाहती हूँ। नहीं, मरना नहीं चाहती की बात ये अलग है, वो एक अलग मौजू है, वो मौजू अलग है। यहाँ बात ये है कि अल्लाह के बारे में जो अल्लाह को तराशने वालों ने जो जो अकीदे घड़े, हम बात कर रहे हैं उस पर। भाई अल्लाह की कोई हकीकत नहीं है, कोई भी हकीकत नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर कुछ कर सकता है इस दुनिया में तो इंसान कर सकता है, अल्लाह कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह कुछ है ही नहीं। अल्लाह कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अल्लाह सिर्फ एक तसव्वुर है, इस तसव्वुर को अरबों ने तराशा है, इससे ज्यादा अल्लाह की कोई हकीकत नहीं है। सचवाला जी, मेरे ख्याल में अल्लाह ही नहीं, सारे जो गॉड है वो तसव्वुर है, उसको कोई उनकी एग्जिस्टेंस नहीं है। ये सारी ऐसे ही हम तो यही कह रहे हैं कि देखें बात यही है कि हाँ, तो इन बहन से मेरा कहना इतना ही है कि इनको पढ़ना चाहिए। देखिए जितने भी मज़ाहिब हैं वो सारे के सारे मैन मेड हैं, उनके तसव्वुरात भी ये बिल्कुल सब में डॉगमा है, सब मैन मेड है, सब झूठ की बुनियाद पे, इसमें सच नहीं है। सारी जमीन पर लिखी गई, सारी किताबें जमीन पर लिखी गई, लिखने वाले इंसानी हाथ हैं, उनमें जो तसव्वुरात हैं वो उसमें खराबियां भी है, डॉगमा तो मौजूद है, खराबियां भी। नहीं देखिए, इंसानी काम में खराबियां हो सकती हैं, किसने कहा नहीं हो सकती? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी बहन, आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप जाइए, अच्छे से अपने मजहब को पढ़ें, उसके बाद कुछ अपना एक वो बनाएं कि मुझे आपको क्या करना है, क्या लगता है आपको। मुझे लगता है कि आपको वाकई कुछ नहीं पता है, सॉरी टू से दैट, लेकिन आपको वाकई अपने मजहब का इल्म नहीं है। आपको पढ़ना चाहिए, मजीद जानना चाहिए, और लोगों से मत पूछें। और बात करना चाह रही हूँ मजहब से हटकर, ईमान से हटकर, जिसको आप झूठ बोल रही हो, मैं उस पर बात नहीं करना चाह रही ना। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, उसको आपकी बातें गलत हैं, आपको पता नहीं है शायद,
ٹھیک ہے لیکن وہ آپ غلط ہے. اس کو جا کے پڑھیں. سچوالا جی سر میرا ایک سوال ہے, آپ صرف آخری موقع دے دے پلیز, ٹھیک ہے؟ جی بولیے بولیے. ٹھیک ہے, تو اگر اس دنیا میں پھر اگر اللہ نہیں ہے نا سچوالا جی سر, تو اس دنیا میں کیوں کچھ لوگ غریب ہے اور کچھ امیر ہے, کیوں کچھ بدصورت ہے اور کچھ خوبصورت ہے, کیوں کچھ پر بیماری ہے اور کچھ ٹھیک ہے؟ جی محترمہ, اس سے اللہ کا یہ کیا سب لینا انسان دینا ایک بھائی؟ جیسے کیوں نہیں ہے؟ بلکہ یہ چیزیں ہیں اسی لیے اور تو جو جو ہے اللہ ہم کے نہ ہونے کوئی کا ثبوت انسان ملتا ہے برائی نا. کرتا ہے اور کوئی اگر اچھائی اللہ کرتا ہے, ہوتا, سن تو لیجیے کیا سن لیجیے, اچھائی کا دیکھیں اگر بدلہ اسے نہیں ملے گا؟ سن لیجیے آپ کی سوچ, آپ کا تصور یہ ٹھیک ہے, ایسا بدلہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اس سے انکار نہیں ہے, مگر یہ ان باتوں کا اللہ سے کیا لینا دینا ہے بھائی؟ میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا, میری اس ایگزامپل سے آپ کے سوال کا جواب بھی مل جائے گا. دیکھیے میرے ہاں کچھ لوگ آئے تھے جو ہے کھیتی باڑی کرتے تھے, ٹھیک ہے, تو میں نے چاہا کہ جو ہے میرے پاس کچھ دولت تھی, کچھ پیسے تھے, تو وہ روپے جو ہے ان میں تقسیم کرنا چاہتا تھا, کچھ جو ہے 2-4-5 لاکھ. میں آپ کو ایک تمثیلی انداز میں ایک کہانی سنا رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو میں چاہتا تھا کہ کچھ پیسے میں ان لوگوں میں تقسیم کروں, ٹھیک ہے. تو میں نے کیا کیا, تو ان سے پوچھا کہ بھائی میرے پاس کچھ جو ہے 4-6 لاکھ روپے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ جو ہے اس کو تقسیم کس انداز, مطلب آپ لوگ بتائیں کہ کس انداز میں تقسیم کی جائے. کیا اس تقسیم کو میں اللہ کے مطابق تقسیم کروں یا میں اپنے حساب سے تقسیم کروں؟ تو وہ سارے لوگ جو ہے اللہ کو ماننے والے تھے, انہوں نے چھٹتے ہی کیا جواب دیا, نہیں بھائی جیسا تقسیم, اللہ تو عادل ہے, اللہ تو بڑا منصف ہے, انصاف پسند ہے, تو اس لیے اللہ کے مطابق آپ تقسیم کرو. تو میں نے کہا دیکھنا بھائی پھر آگے آپ کو اعتراض نہیں کرنا. تو انہوں نے کہا نہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو میں نے کیا کیا, میں اپنے روپوں میں سے ایک کو 10 پیسے دیے, ایک کو 50 روپے دیے, ایک کو 2000 روپے دے دیے, اور ایک کو 5 لاکھ روپے دے دیے. میں نے کہا جاؤ. تو وہ سب اپنے اپنے پیسے ہاتھ میں لے کر دیکھنے لگے, میرا چہرہ تکنے لگے, کہنے لگے یہ کیا کیا آپ نے؟ میں نے کہا کہ بھائی آپ ہی نے تو کہا تھا نا کہ اللہ کے مطابق تقسیم کرو, میں نے کر دی. کہنے لگے یہ کیا ایسی تقسیم ہوتی ہے؟ میں بولا بھائی اگر یہ تقسیم میری غلط ہے, میں نے جو دیا اگر غلط ہے تو ایسا کریں, آپ صبح نکل جائیں, دن بھر جو ہے آپ آس پاس کے ماحول کا جائزہ لے کے پھر شام میں میرے ہاں واپس آئیں. تو وہ لوگ صبح نکل گئے, دن بھر گھومتے رہے, سارے شہر کا چکر لگاتے رہے. جب شام میں آئے تو ان کو میری بات سمجھ آ گئی. انہوں نے کہا سچوالا جی نہیں, ہمیں اللہ کی تقسیم نہیں چاہیے, ہمیں آپ کی تقسیم چاہیے. اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کیا تقسیم کرتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, تو سارے پیسے مجھے لوٹا دو. میں نے ایک ایک کے گھر جا کر ان کی اصل ضرورت کیا ہے, ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, میں نے اس کے مطابق ان کو ویسے اتنے روپے دیے. یہ ہے میری تقسیم, اور وہ پہلی والی تقسیم تھی اللہ کی. سمجھ آئی آپ کو؟ سمجھ آئی کچھ آپ کو؟ شاید جو ہے آپ کے سوال کا جواب مل گیا کہ اللہ ہے نہیں ہے. آپ کو میری اس تفصیل سے شاید آپ کا جواب مل گیا ہے. چلیے محترمہ آپ تشریف لے جائیے. جی سچوالا جی سر, آپ نے جو کہانی بتائی یہ اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں, یہ کہانی میں نے پشتوں میں بھی سنی ہے. وہ لوگ یہ مطلب پشتوں میں بھی یہ کہانی سناتے ہیں, میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں. یونیورسل کہانی ہے, کیونکہ یہ جو ہے آپ کی اللہ کی نفی کرتی ہے. یہ بات جو حقائق زندگی کے حقائق جو ہے اللہ کے جو ہے کہ وجود کا انکار کرتا ہے. بھائی آپ کے ساتھ بعد میں کسی دن اور گپ شپ لگائیں گے مزید. ابھی مجھے اجازت دیجیے, آپ لوگ گپ شپ لگائیے. اور سچوالا جی بہت بہت شکریہ سر. نہیں ہم کیا بات کریں.